اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان الا الاحسان صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ کائنات کو پتہ چل جائے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ بلند پر صلوات صلی اللہ حاضرین کے ہمیں قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزادران مظلوم کربلا دعا گو ہوں اللہ شہردہ معصومین کا صدقے اس تاریخی صفحہ ازا کا ثواب بانیان مجالس کے بزرگان کی روحوں کے لیے ہدیہ ہو۔ رات کا کافی پہر ہو چکا ہے، معزز ذاکرین عظام تشریف فرما ہیں۔ میں نے اپنے وقت سے آغا دلاور کو وقت دیا، میرا 10 بجے کا ٹائم تھا، میں 9:45 بجے حاضر ہو گیا تھا۔ اب جتنا وقت بچا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی 2 گھنٹے پڑھوں۔ علماء فرماتے ہیں قلیل الکلام ہو کثیر المعنی ہو، کلام چھوٹا ہو اور معنی بڑے ہوں۔ 2 معزز شخصیات میرے پیچھے تشریف فرما ہیں، باپیر علی رضا شاہ جی داؤد خیل والے، جن کے تھا گہرائیوں سے دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ برادر عزیز پاکستان کا معروف نام نہید عباس چک صاحب بھی تشریف فرمائے۔ بیٹا تھوڑی ذرا آواز کھولے، مجھے حکم ہوا ہے میاں فرزند صاحب کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ گفتگو کی جائے۔ اللہ کی اس کائنات میں ماں نے بیٹے نہیں چنا جو ابو طالب علیہ السلام کی عظمت و حرمت کا انکار کر کے دکھائے، جس کی چادر کے سائے کے نیچے عالمین کو پناہ ملے اسے پاک رسول کہتے ہیں، اور جس کی گود میں رسالت کو پناہ ملے اسے ابو طالب۔ آئے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کو سلامت کی، جناب سیدہ آپ کو زندگی دی، جناب سیدہ آپ کو سلامت کی، آپ نے خوب استقبال کیا ہے۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ بسم اللہ۔ آئیے اللہ کے جتنی گفتگو ہوگی، چونکہ لائیو چل رہا ہے، ملکی حالات پیش نظر ہیں، میں ہوش میں بات رہ کر کرتا ہوں، جوش میں کبھی ہوش نہیں کھوتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں شیعہ اور سنی کو لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں۔ اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، لیکن رب محمد کی قسم ابھی تک تاریخ کے کوئی ابو جہل پیدا نہیں ہوا جو ابو طالب کی عظمت کا انکار کر سکے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینیہ ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورہ والتین کی پہلی 4 آیتیں اللہ قرآن نے ارشاد فرما رہا ہے مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینیہ کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے آمنہ کے ساتھ، اے سروے کائنات، اے فخر موجودات، اے کونین کعبہ، اے زہرات کے بابا، اے بیکر حسن جمال، اے مجموع غلط و کمال، اے والی صبر و استقلال، اے رب کے سلطان، اے وحی کے ترجمان، اے رہبر شریعت، اے پیغام حریت، اے دانائے صبر، اے بالائے کل، اے عشق اول، اے حسن اول، اے خلق اول، اے شرف اول، اے ظرف اول، اے قل اول، میرے پاک رسول اللہ آسن تقویم پیمانے سے مراد کیا ہے؟ رب محمد کی قسم جس کی لوح محفوظ پر علی کے پاک بابا کا احسان ہے، وہ زمین پر بیٹھے تو علی کا نوکر ہی نہیں، اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کر ابو طالب کے
اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے نہیں بیٹا نعرہ سناؤ پتہ چلے. پاک مخدوم آپ بسم اللہ. ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر گئے حیدری. جناب سیدہ السلام علیکم اتنی بلند سلوات پڑھیے نا محمد پاک. بسم اللہ. پاک بھی آپ سے بس آپ کی توجہ ہو گئی. یہ جوش خطاب آپ کو جگانے کے لیے تھا, آپ کی توجہ کے لیے تھا. آپ گفتگو کر رہا ہوں. یہ سی سورہ والتین کی پہلی 4 آیات, سورہ آل عمران کی ایک پاکیزہ جسے زبانی قرآن آتا ہو اس سے بھی سنا کرو. پاک بھی آپ کو سلام علیکم. سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ. باپ پیر علی رضا شاہ جی دعا فرمایا کریں. پورا مہینہ انشاءاللہ A+ پہ میں آؤں گا, A+ چینل پر افطار ٹرانسمیشن میں, اس کے علاوہ انشاءاللہ سما پر بھی, PTV ہوم پر بھی. میں پاکستان کے تمام الیکٹرانکس میڈیا کا شکرگزار ہوں جو شیعوں کی طرف سے اس خادم کو نمائندگی دیتے ہیں. لیکن ناہید بھائی ٹیلی ویژن پہ آنا کمال نہیں ہے, حق بولنا کمال ہے. جو ہے نا لفافہ لینے کے لیے چاہتے وہ ہے جنہیں حسین کوئی کمی کرے, جس کا وارث حسین ہو وہ کبھی دولت کے لیے سر نہیں جھکاتا. ہائے 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 سلوات پڑھیے علی محمد. بسم اللہ. سیدہ آپ کو زندگی دے. میں شاید مصائب بھی نہیں پڑھوں گا, وقت کا تقاضا ایسا ہے کیونکہ بہت سے ذاکرین تشریف فرما ہے. باجی یہ جو اب آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ, یہ الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. قرآن کا اسلوب ہے آرام سے پڑھو, آرام سے سنو, ادب سے سنو. پھر جب نتیجہ دو پھر جیسے مرض علمدار بیٹا اللہ تیرے زبان میں تاثیر دے, اللہ آپ کے والدین کی درجات میں بلندی فرمائے. جملہ توجہ ہے آپ کی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول. نہیں ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ یہ رسول ہی رسول ہے. نہیں غور کیا. اب کہاں ہے یہ یہودیوں کے چشمے ابرو کے اشاروں پر سقیفہ منڈی میں ضمیر فروخت کر کے تاریخ لکھنے والے کہ 40 سال کے بعد نبی بنا. عقل کے یتیموں جو 40 سال کے بعد بنے وہ تجھے مبارک, جو آدم سے پہلے نبی ہو وہ ہمیں مبارک. جو ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کیا کرو. میرا کوئی یہاں ملازم نہیں بیٹھا سوائے حسین کے. یہ سب حسین کے نوکر ہیں, یہ سب حسین کے ملازم ہیں, کوئی کسی کا ملازم نہیں. طرفداری نہ کیا کرو. اللہ کے بندے بنو, ذاکروں کے بندے نہ بنو. کوئی برادریزم نہیں ہے. یہ حسین کا ممبر ہے, یہ مقابلے کا ممبر نہیں, یہ عبادت کا ممبر ہے. میں زبردستی نہیں کر رہا. صبح تک نہ بولو تو میں علی کا نوکر نہیں. مولا تمہیں زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. اللہ نے قرآن میں پھر ارشاد فرمایا یہ صرف محمد نہیں, یہ جب سے ہے تب سے رسول, یہ جب تک ہے تب تک رسول. تو جو 40 سال کے بعد بنے وہ تجھے مبارک, جو آدم سے پہلے نبی ہو وہ ہمیں مبارک. جس کے سینے کا آپریشن کیا جائے, جو بندہ ڈر ہے وہ نہ بولے وہ نبی تمہیں مبارک. جس کا سینہ خود قرآن کا کنجی نہ ہو وہ نبی ہمیں مبارک. جو جبریل سے پڑھے وہ نبی تجھے مبارک. جس کا علی جبریل کا استاد ہو وہ نبی ہمیں مبارک. جو بندہ اب تک نہیں بولا, جو اب تک مقام محمود پہ نہ پہنچے وہ نبی تجھے مبارک. جس کی چوٹی 14 صدیوں پہلے عرش کو معلّہ بنائے وہ نبی ہمیں مبارک. وہ نبی ہمیں مبارک. نا 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 ایسے نہیں. نعرہ سناؤ تو پھر پتہ چلے نعرہ لگا, نہیں تو خاموشی کیا. پاک بھی آپ کو ذریعے جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. قرآن ارشاد ہمارا نہیں ہے یہ صرف محمد, یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے. نہیں بھائی میری توجہ, جب تک ہے تب تک رسول ہے. یہ خاموشی نہیں, بڑا اہم نقطہ آپ کی پاکیزہ سباتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. باپ پیر علی رضا شاہ جی آپ جانتے ہیں میں آپ کو دل سے عزت کرتا ہوں, خوش آمد کا میں قائل نہیں. آج پتہ چلا یہ ہیں بڑے سیانے, پاگل نہیں ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. یہ جان کے کچھ جاننا نہیں چاہتے. انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تاکہ تاریخ یہ لکھ دے کہ ابو طالب علیہ السلام نے ایک بچے کو پالا تھا, بھتیجے کو پالا تھا. پتہ نہیں کو غور کرے کری, بچے کو پالا تھا, بھتیجے کو پالا تھا. قرآن نے آگے بڑھ کے ایسا تھپڑ مارا, ابو الگ ہو گیا, جہل الگ ہو گیا. قرآن نے کہا یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے. ابھی رکے 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 رکے. نہ میں
ایسے داد لینے کا عادی ہوں اور فائدہ بھی کوئی نہیں. سورہ والنجم کی پہلی 4 آیتیں سنیں پھر میں نتیجہ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے تارے کی. ملتے دیکھے گا قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا محمد میرا صاحب نہ پھولا نہ پھٹکا نہ نسیان ہوا. یہ خاموشی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نبی کو نسیان نہیں ہوتا. اب جو میرے نبی کے دماغ پر الزام لگائے قرآن کی 4 آیتیں آنے کے بعد وہ مورخ ابو جہل ہوتا ہے. میرا نبی کل بھی طیب تھا, میرا نبی آج بھی طیب ہے. یاد رکھو مسلمانوں, یہی تو تمہاری تاریخ غلط لکھنے کی تمہیں سزا ملی ہے. تم نے تو کہا تھا کہ نبی نے دایا کا دودھ پیا. ارے خدا کی سچ کی قسم, جس قرآن نے موسیٰ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا, فخر موسیٰ پہ کیسے آیا؟ آئے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی جملے ابھی مجھے صرف قرآنی آیات پڑھنی. اللہ پھر ارشاد ہمارا قسم ہے تارے کی یہ خاموشی نہیں. جب وہ ٹوٹا میرا رفیق میرا محمد نہ بھولا نہ بھٹکا نہ نسیان ہوا نہ ہزیان ہوا. اب اتنے صاحبان ذکر تشریف فرما ہے ماشاءاللہ, ہزاروں کا اجتماع ہے. مجھے سارے مل کے بتاؤ جب اللہ کی وحی کے بغیر نبی ہونٹ بھی نہیں ہلاتا تو پھر ابو طالب کی گود میں اپنی مرضی سے گیا تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ سارے بولنا میرے ساتھ. حضور تب کا خاموش ہے تو مجھے دکھ رہے گا. ایک جملہ صرف ایک مثال ضرورت پڑے تو دیتا ہوں. میں نہیں بھائی آیا مجلس میں مجلس پڑھنے. قبلہ آپ کی تو زیارت بھی بڑی مدت کے بعد میں نے ایک بچے کو ٹیلی فون دے دیا. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ آغوش ابو طالب کی تھی اور اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا پرورش پا رہے ہیں. توجہ فرمائے. میں آیا مجلس میں نے ایک بچے کو ٹیلی فون دے دیا. مجلس پڑی, مجلس ختم ہو گئی. میں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے مظہر بھائی کہتے ہیں علامہ صاحب کیا ہوا؟ میں کہا جی وہ بچہ نہیں مل رہا. کون سا؟ میں نے کہا اسے ٹیلی فون پکڑایا تھا. کہتے آپ اسے جانتے تھے؟ شیعہ تھا سنی تھا کچھ پتا نہیں, کہاں رہتا تھا کچھ پتا نہیں. قبلہ معذرت کے ساتھ ٹیلی فون کی بات نہیں, ہم سے لے لے, لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جسے آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ ایماندار تھا کہ نہیں. بندوں کے ہاتھ ابھی نیچے ہے, اسے ٹیلی فون پکڑا دیے. بیٹا تھوڑی آواز کھول. آپ پھر بالول پر میں کرامت واسعدی آج یکم رمضان کے چاند طلوع ہونے کے بعد عمران کے چاند کے پاک بابا کی حرمت پر جملہ کہنے لگا اور سعودی عرب کے دودھ پر پل پل کر ابو طالب کے پوس میں تاریخ لکھنے والے تاریخ کی ابو جہلو, جب تمہیں اتنا پتا ہے کہ 1 لاکھ کا موبائل دینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے, بندہ ایماندار دا کہ نہیں, اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت کبریٰ محمد مصطفیٰ کو ابو طالب کو دیتے ہوئے نہ سوچا یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے تو جو ہے نا اللہ اکبر. زبان کے ساتھ دل بولا, ہاتھ اٹھاؤ جس کا, زمین بولی زمن بولا. جناب سید آپ کا زندگی تقریبا بڑا سلوات پڑھی آل محمد پاک. ایک بات اور سنیں اور پھر قرآن کی طرف آ رہا ہوں. بالکل اپنے وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کروں گا. دیکھیے اس تاریخی اجتماع میں شیعہ بھائی بیٹھے, سنی بھائی بیٹھے, سارے بیٹھے. تو جو ہے آپ کی میں دیتا ہوں آپ کو قرآن, شیعہ کو دیتا ہوں کہاں رکھے گا؟ میری تو بتو جلے پاک جگہ پہ نہیں, اونچا جواب صحیح نہیں, پاک جگہ پہ. سنی کو دوں قرآن کہاں رکھے گا؟ شاباش. دیوبندی کو دوں کسی مسلک کا مسلمان, یہ ممبر حسین ہے, یہ انتشار کے لیے نہیں محبت کے لیے. ہم بالزام نہ لگاؤ مسلمانوں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو نبی کے پاکیزہ صحابہ کو نہ مانتا. ہمیں صحابی مناؤ, ہم سے شرابی نہ مناؤ. تو جو ہے نا, ہم نے کل بھی یزید پہ لعنت کی تھی, ہم آج بھی یزید پہ لا رہا. ہائے ہائے ہائے, نعرہ حیدری,
مسئلے پر میری فقہ کے سارے علماء، سارے خطبہ، سارے ذاکرین، پوری قوم ایک تھی، ایک ہے، ایک رہے گی۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کر، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ باندھ کے دینا چاہتا ہوں۔ لوگ یزید پر ایک ہو رہے ہیں، تم شہداء پہ کیوں بکھرے ہوئے ہو؟ اپنی صفوں کو متحد کرو۔ ہماری آپس کی باتیں بیٹھک میں کر لیں گے، ہم منبر پہ موقع نہیں دیں گے کہ کوئی یہ کہے کہ شیعوں میں فرقہ ہے، شیعوں میں کوئی فرقہ نہیں۔ شیعوں نے ان کو مانا ہے جو پہلا امام بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، قرآن کہاں رکھے گا؟ شیعہ کو دو قرآن کہاں رکھے گا؟ ماشاءاللہ، ذرا سارے منہ رہے، جیسے وہ میرے سنی بھائی کہتے ہیں نا سبحان اللہ، آج ہاں بھی بولے، کہاں رکھے گا؟ سنی کو دو کہاں رکھے گا؟ دیوبندی کو؟ جتنے مسلمان بھائی وہ ایک فرقہ ہے، 110 ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، وہ قرآن رکھے گا فرزند بھائی پاک جگہ پر۔ عقلی اپاہجو، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں، خیر سے بدھ کو جمعہ پڑھانے والوں، تمہیں اتنا پتا ہے کہ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھنا۔ اللہ نے مصطفیٰ جیسا پاکیزہ قرآن ابو طالب کی جھولی میں رکھتے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، مجھے ایک جیسے الحمدللہ بھائی جیسے آپ کو فرمائش ہوتی تھی نا سائیں وہاں قصیدہ پڑھو، شکر ہے آپ خطبہ کو بھی فرمائش ہوئی۔ میرے بچے یہاں بیٹھے انہوں نے کہا میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اکھاڑا میں تو نظر کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے سنی بھائیوں کی ایک نعت بڑی پسند آئی۔ دیکھو بلایا مجھے شیعوں نے، نیاز مولا مجھے شیعوں نے دینی ہے، لیکن بات حق کی ہے، اچھی بات کوئی بھی کرے تو اسے لو۔ مجھے ایک سنی بھائی کی نعت بہت پسند ہے، سر میں نہیں پڑھ سکوں گا، شاید نہیں، یہ جگ بھائی پڑھیں گے، آپ ان سے سن لیجئے گا، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، ایسے سنو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جو زبان جناب ابو طالب پہ نہیں بولی مولا علی پہ کیا بولے گی؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، پورا رجب پورا شعبان شمادی الثانی دن رات مولا کی ڈیوٹی میں کلیجہ رکھنے لگا کرامت باشدی منبر پر۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا محمد نہیں کہہ سکتا، ورنہ آپ سب پہ واجب ہو جائے گا کھڑا ہونا۔ اتنے سردار نام ہے حسنین کے پاک نانا کا، علی کے پاک مولا کا، پوری کائنات ہے میرے علی کے دو ہی مولا فرزند آئی، پوری کائنات ہے میرے علی کے دو ہی مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو اعلان زمین میلی نہیں ہوتی۔ مولا آپ کو زندگی علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، یاری 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 مدد۔ میرے مولا کا نام آئے نا تو ذرا کھلا کرو، جملہ کہہ رہا ہوں خطیبانہ، اللہ کا نام آئے تو آوازیں چیک کیا کرو۔ نہیں غور کیا؟ نعرہ تکبیر لگے آوازیں غور کیا کرو، سبحان اللہ تبارک اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ رسالت لگے آوازیں سنا کرو۔ علی علیہ السلام کا نام آئے آوازیں نہ سنا کرو، چہرے دیکھا کرو۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کا نام آتے ہی ایکشن بھی ہوتا ہے، ری ایکشن بھی ہوتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے۔ ہائے ہائے، زمین میلی نہیں ہوتی۔ میرے جوان اگر میرا ساتھ دیں تو پھر اگلا جملہ میں اس سے بھی زوردار کریجی کی طاقت سے کہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا، تھوڑا بول دو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ گھڑی کا وقت دیکھیں 2 یا 4 منٹ بس۔ پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا، یہ سچ ہے۔ جو میرے نبی کا سچا وفادار غلام ہے، تم تو آج کی بات کرتے ہو، ازل سے لے کے اب تک
1400 سال سے لے کے قیامت تک نبی کے کسی مقدس صحابی کی قبر پاک کھولو کفن میلا نہیں ہوگا. جس کا یقین ہے وہ بولے. میں نبی کے پاک صحابہ کی بات کر رہا ہوں. کسی کے نبی کے مقدس صحابہ کی قبر کھولو, سیدہ سلام اللہ علیہ کے نوکروں کی قبر کھولو, کفن پہلا نہیں ہوگا. 2 قدم اتحاد کے میں بڑھا ہوں, 2 قدم اتحاد کے تم بڑھ لو, تاکہ شیعہ سنی مسلمان ہم ایک ہو جائے. پاکستان کی حرمت کے لیے, پاکستان کی عظمت کے لیے, کعبہ کی حرمت کے لیے, کعبہ کی پاسداری کے لیے ہم کل بھی ایک تھے, ہم آج بھی ایک ہو جائے. کیا خیال ہے مسلمانوں؟ آؤ پھر کرامت حیدری کلیجے کی طاقت ہے بیرون پور میں چیلنج کر رہا ہے. ابو طالب کے آخری دشمن تک آؤ سیان حیدر کلار کے اس سب سے چھوٹے خطیب کا چیلنج ہے. ذاکرین بھی نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا. پھر آج 2 قدم اتحاد کے میں نے بڑھائے ہیں, 2 قدم اتحاد کے فرزان بھائی نے کہا تم بڑھو. جب نبی کے رسول کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے میلا؟ ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک پیچھے سے بھی نعرہ پتہ چلے سارے شیعہ بیٹھے ہو. بس آخری جملہ مولا آپ کو زندگی دے. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. آپ جیئے اور صدقے جاؤ. حیدری یعنی میں تیرے قربان, یعنی میں تیرے قربان, ابو طالب کے شیر میں تیرے قربان, روئی شبتہ میں تیرے قربان, ہلال مشکلات میں تیرے قربان, ولی امر میں تیرے قربان, یعنی شہنشاہ تیرے قربان, کلندروں کے مولا تیرے قربان, سکندروں کے مولا تیرے قربان, شعبیوں کے مولا تیرے قربان, ولیوں کے مولا تیرے قربان, ذاکروں کے مولا تیرے قربان, آیت اللہ کے مولا تیرے قربان, مجتہدوں کے مولا تیرے قربان, خطیبوں کے مولا تیرے قربان. یعنی آج 70 برس کے بوڑھے نے جوانی کا عالم میں نعرہ لگا کر دنیا کو بتا دیا, یاد رکھنا ہڈیوں کا ضعیف اور ہوتا ہے, شجرے کا ضعیف ہو. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا تمہیں سب رکھے. کیا کہنے آپ کے؟ انہوں نے بتا دیا میں ہڈیوں کا کمزور ہوں مگر شجرے کا نہیں. شجرے کی سند کا نام علی ہے. مولا آپ کو زندگی دے. جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. یہ میرے جملے نہیں, چونکہ میری بیٹیاں بہنیں تشریف فرمائیں, میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی سروں سے چادر نہ ہٹایا کریں. ایک جملہ اگر اتنی داد میں تبلیغ کا بھی سن لو تو آپ کی مہربانی ہوگی, ورنہ اگر چنگا بھلا پردہ پیاسی اچانک مولوی ہو. اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے نا اللہ اسے پردہ دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں پہلے جملہ پورا ہونے دے. اللہ کو میرے بچوں جو چیز پسند آتی ہے اللہ اسے پردہ دیتا ہے. مثال دوں, اللہ کو کعبہ پسند آیا, جس بندے کے ہاتھ نیچے رہ گئے وہ کہاں بیٹھے, اللہ کو کعبہ پسند آیا اوپر پردہ دے دیا. اللہ کو قرآن پسند آیا اوپر پردہ دے دیا. اللہ کو 5 پسند آیا اوپر چادر دے دی. اللہ کو 12واں پسند آیا پردہ غیبہ. ہائے ہائے ہائے, نعرہ حیدری. بے پردہ کا سیدہ سے کوئی تعلق نہیں, شرابی کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے میری بلا سے, مجھے جواب پارمے کو دینا ہے. مولا سلامت رکھیا. پاک بی بی آپ کو سلامت جو سارا سال علی کی مدد سے جلتے ہیں, علی کے نعروں سے جلتے ہیں. اب آ رہے خیر سے الیکشن, نہیں غور کیا, ڈونیشن دیتے ہیں علی کے دشمنوں کو, ان شیعوں کو دبا کے رکھو, پیسے ہم دیں گے, نہیں غور کیا. اب آ رہے الیکشن,
اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بد نصیبو، تم نے علی کو زمانے کی حکومت کے لیے مانا ہے، ہم نے علی کو صفات کے لیے مانا۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا جو ساری زندگی علی کا مخالف رہا وہ بھی الیکشن کے درمیان نعرے لگائے گا حیدر کے صدقے جیتے گا، نہیں غور کیا، حیدر کے صدقے جیتے گا، مولا کے صدقے جیتے گا، حسنین کے صدقے جیتے گا۔ چلو لگے ہاتھ اتنا تو پتا چلا نا۔ ایک بات کر لو، کرنٹ افیئرز پہ ایک بات کر لو۔ فرزان بھائی، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، کیونکہ جو اس ممبر حسین علیہ السلام پہ کھڑا ہوتا ہے نا اس کا وارث صاحب زمانہ ہے۔ صاحب زمانہ کو مان کے ہم نے کس کو ماننا ہے؟ نہیں غور کیا۔ جناب سید آپ کو زندگی دے، مگر یہ الیکشن آ رہے ہیں نا، جب الیکشن ہوگا ایک ہارے گا ایک جیتے گا، تو جو جیتنے والے ہیں وہ جلوس نکالیں گے، نہیں غور کیا، ہارنے والوں کو غصہ آئے گا، وہ اس جلوس پہ اینٹیں بھی پھینکیں گے، پتہ نہیں کوئی اور کھانا کریں گے، اینٹیں بھی پھینکیں گے، اس جلوس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ ہم نے بھی 14 صدیوں پہلے، ابھی کل الیکشن کا اعلان ہو جا تو دیکھ لینا، کسی نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگایا ہوگا، کسی نے نون لیگ کا لگایا ہوگا، کسی نے پی ٹی آئی کا لگایا ہوگا، پوچھنا نہیں پڑے گا یہ کس کے ساتھ ہے، فوری وہ جہاں سے الیکشن گزرے گا ایم این اے کو پتا چل جائے گا یہ ہمارا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یعنی جھنڈا جس پارٹی کا ہو پتا چل جاتا ہے، مگر خاموش ووٹ کا پتا نہیں ہوتا کہ کھاتا ادھر سے ہے، ووٹ کسی کو دیتا ہے۔ ہم نے بھی کربلا کے بعد اپنے چھتوں پر علم لگا کر اعلان کر دیا ہے ہم چھپے ہوئے حسین کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کل بھی حسین کے غلام تھے، آج بھی حسین کے غلام ہیں، کوئی یزید ہے تو آئے، ہم حسینی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا اسی طرح بس آخری بات، زمین میلی نہیں ہوتی، نہیں پڑھوں گا بس آئے، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا۔ کسی مسلمان سے پوچھئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کسی مسلمان سے پوچھئے اچھا حضور یہ بتائیں پاک رسول کا نکاح مقدس کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ میں شیعہ کیوں پریشان ہوں؟ نکاح کس نے پڑھا تھا میرے بچوں؟ خدا کا واسطہ ٹیلی فون سے فراغت لے کر نہج البلاغہ بھی پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کرو، اپنے امام سے استغاثہ کیا کرو، اپنے امام کی پاکیزہ ظہور کی دعا کیا کرو۔ یہ خون کے رشتے کچے ہوتے ہیں، خون کے رشتوں کو نہ بھولو، سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کیا تمہیں قرآن نے بتایا نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین پہ احسان کرو، یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی آوازوں سے آواز بلند نہ کرو۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، ذاکرین بھی بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں، جو بندہ باپ کی آواز سے بلند آواز کرے خدا اسے پسند نہیں کرتا، تو جو نبی کی آواز کی آواز ہائے 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 پتہ نہیں کو غار کر رہا ہے، اللہ اکبر، باپ کی آواز سے آواز بلند کرو تو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو نبی کی آواز سے آواز بلند کرے بولو سارے۔ آخری بات اور سلام، اسلام 2 طاقتوں سے پھیلا، بالکل آخری جملہ، تاکہ اس آیت کے میں شان نزول آپ کو سمجھا سکوں۔ جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، جب نتیجہ دوں گا انشاءاللہ صبح تک بولو گے۔ اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ فرماتا ہے پاک رسول اللہ کا پاکیزہ فرمان اقدس حدیث پاک ہے کہ مومن مومن پہ احسان کرے، یہ خاموشی نہیں، مومن پہ احسان کرے، اور بدلہ اپنے بھائی سے نہیں اللہ سے مانگے۔ ہائے ہائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ احسان میں کروں بدلہ اللہ کیوں دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا تو اتنی جزا دے گا، تو اتنی جزا دے گا جتنا تیرا شعور اور انداز سخاوت ہے، اللہ اتنی جزا دے گا جتنا علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جو بندے پہ احسان کرے اس کی جزا اللہ دیتا ہے، تو جو ذات ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے
اب جن کے ذہن میں ہے نا مجلس ٹھنڈی مجلس گرم، کچھ لوگ تجزیے بھی تو کرنے آتے ہیں نا، عبادت کے لیے آئے کرو، میں سم بیٹا تجزیہ نہیں کیا کرتے، ٹھنڈا رہا اون نے ہے مجلس اچھالی، خدا کا نام ہے، یہ ممبر کے لفظ نہیں ہے، یہ ممبر عبادت کے لیے، یہ مجلس عبادت کے لیے، یہ کمپٹیشن کے لیے نہیں، یہ مقابلے کے لیے نہیں ہے، یہاں مقدر سورتے ہیں، یہاں تقدیریں بدلتی ہیں، یہاں آتا ہے بندہ تر ہو کر جاتا ہے ہر ہو کر۔ آئے ہائے ہائے، مولا آپ کو زندگی سے سلامتی دے، میرا جملہ مکمل ہونے دینا۔ ماں باپ پہ احسان کرو، اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے۔ راستہ دیجیے، آئیے مولانا تھوڑا دور بلندر صلوات پڑھی، آئیے بسم اللہ۔ سیدزادے ہیں، احترام ضروری ہوتا ہے، ایسے نہیں بلندر صلوات پڑھی، بسم اللہ بسم اللہ۔ قبلہ خیریت ہے، ٹھیک ہے، مخدوم آپ کو زندگی دی۔ اب آپ کی توجہ ہو گئی، ایک اتنی بلند صلوات پڑھے کہ میں آخری جملہ کہوں۔ جناب سید آپ کو سامنے آپ قرآن فرما رہے ہیں، توجہ ہو گئی میرے جوانوں، احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ اکبر، احسان کا بدلہ۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا، جملہ میرا آخری ہے، میرے گاڑی میں چانے تک اگر علی علی نہ کرتے رہو نا تو پھر میں نے پاک بی بی کے دروازے سے بھیک نہیں مانگی، زور خطابت کا نہیں، اپنے مقدر پر ہے، اس جملے پہ ناز ہے۔ میں سوچا کرتا تھا میرے رحمان اللہ، میں یہ نہ دیکھے گا کہ میں علماء کو دیکھ کے توحید پڑھا ہوں، میں پہلے بھی توحید پڑھتا ہوں۔ خوف کرامت عباس حیدری کی کھال میں پیدا ہی نہیں ہوا، جو کسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے وہ علی کا نوکر ہی نہیں، آل محمد کو راضی کرنے کے لیے پڑھا کرو، بندوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ مولا آپ کو زندگی، اس ناصری شیعت اور اس ناصری شیعت ہمارا کلمہ ہے، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ میرا نبی خاتم النبیین ہے، میرا علی شہنشاہ ولایت ہے، جیسے اللہ واجب ویسے نبی واجب، جیسے نبی واجب ویسے علی واجب۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ زمین توجہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میرے پالنے والے، تیری بے نیازی کی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، عرض کیا جاتا، یہ خاموشی نہیں دیکھنا، یہ خاموشی کا سیلاب کیسے ٹوٹتا ہے، اور بہلول پر رات کے اس وقت پہ انشاءاللہ غدیر کیسے بنتا ہے، غدیر کا میدان کیسے بنتا ہے۔ میرے پاک اللہ، میرے رحمان اللہ، تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی۔ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، آپ اس سے بھی آہستہ بولے گے تو مجھے کیا اثر ہے۔ داد کا شوق اسے ہوتا ہے جسے نہ ملا ہو، اور کرائے کے لوگ وہ لاتے ہیں جسے حسین پہ یقین نہ ہو۔ میں خدا کی لعنت بھیجتا ہوں جو مولا حسین کے ممبر پہ ڈرامہ بازی کرے یا کرائے کے لوگ لائے۔ علی سے مخلص ہو جاؤ، الحمدللہ تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، کرائے کے لوگ تو نبی کو چھوڑ جاتے ہیں، تیری کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری۔ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ بھائی جان تھوڑی ذرا آواز کھولیے، بہت تھکا ہوں، ایکو ذرا ان کو کہے تھوڑا کھولے۔ آدم صفی اللہ ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جائے ولادت کعبہ نہیں، نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، موسیٰ کریم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ فرزان بھائی، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا، تو جب نبی نہیں آیا تو صحابی کیسے آئے گا؟ بولنا میرے ساتھ علی کا واسطہ، تو جب صحابی نہیں آیا تابعی کیسے آئے گا؟ جب تابعی نہیں آیا تب تابعین کیسے آئے گا؟ جب تابعین نہیں آیا تو مولوی کیسے آئے گا؟ ابھی بے شک خاموش ہو جائیں۔ جناب سید آپ کو سلامت۔ میرا سما ٹی وی پہ قبلہ پروگرام تھا، تو ساتھ 19 رمضان، ساتھ علماء تشریف فرما تھے۔ ظاہر ہے شیعوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، بھائیوں کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا جی بچوں میں سب سے پہلے اسلام نعوذ باللہ نقل کفر نباشت علی نے قبول کیا۔ باجی سیدنا بولے مجھے دکھ ہوگا،
علی نے کلمہ پڑھا. عقل کے یتیموں کبھی کلمے نے بھی کلمہ پڑھا ہے. آئے ہائے ہائے کبھی اسلام نے بھی اسلام قبول کیا ہے. جملہ سن لینا, آدم صفی اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نہیں, نوح نجی اللہ ہے. میں نے کہا مولانا صاحب کعبے کے نام کتنے ہیں؟ پروگرام محفوظ ہے, اب تو جھوٹ کا کوئی سلیقہ ہی نہیں بچا. سوشل میڈیا نے بے نقاب کر دیا سب کو. نہیں بھائی, میں نے کہا کعبے کے نام کتنے ہیں؟ کہتے کعبہ. میں نے کہا حضور کعبے کے نام کتنے ہیں؟ تینوں کہتے ہیں کعبہ. آخر میں تنگ آ کہتے تم بتاؤ. میں نے کہا وہ تو میں نہیں بتانے ہیں, میں تو آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہا تھا کہ کعبے کے نام کتنے. میرے بچوں یہ میرا جملہ لے جانا محفوظ کر کے, بے شک اسے پھیلاؤ سوشل میڈیا پر. میں جملہ ذمہ دارانہ کہہ رہا ہوں, مولا آپ کو زندگی سے اسلام کی عطا فرمائے. کہتے جی کعبے کے نام کتنے؟ میں کہا 5. کعبے کا پہلا نام کعبہ, کعبہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. کعبے کا دوسرا نام بیت اللہ, اللہ کا گھر. کعبے کا تیسرا نام بیت العتیق, جو عذاب سے آزاد ہو. کعبے کا چوتھا نام قبلہ, جو رخ عبادت ہو. کعبے کا 5واں نام مولوی کہتے ہیں بیت الحرم. میں نے کہا بیت الحرم کے معنی کیا ہے؟ جس کے ہاتھ نیچے رہے وہ جانے یا نہیں جانے. کہتے ہیں جس میں مشرک کا داخلہ منع ہو. کہاں سو گئے ہو؟ بیرول فرما لو. جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو. میں نے کہا مولوی صاحب جس اللہ کی غیرت 1 منٹ کا مشرک کعبے میں برداشت نہیں کرتی, اگر علی مسلمان نہیں تھا تو کعبے میں کیسے آیا؟ ہائے ہائے تو یہ بولنے والوں علی حق, علی حق, ہاتھ اٹھاؤ جس کا علی حق, علی حق, علی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا کہا ہوتا علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی 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 نعرہ حیدری. بس آخری جملہ میں نے کہا تھا آدم صفی اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نہیں, نوح نجی اللہ ہے. جی یہ سارے کٹھے نعرے. آخر پہ نہیں بیٹا مولا سلام میری جرات نہیں میں روکوں نعرے سے, لیکن سب اکٹھا آخر پہ نعرہ بلند کریں گے. نہیں پڑھوں گا مسائل. آدم صفی اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نے. نوح نجی اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نے. ابراہیم خلیل اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نے. اسماعیل ذبیح اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نے. اس میں میرے پاک محمد نہیں آتے. نا نا نا, کوئی جوش میں یہ نہ پڑے کہ محمد بھی نہیں آئے, علی آئے. خدا کی قسم میرا محمد وہ بادشاہ ہے جسے علی بھی کہتے ہیں انت سیدی و انت مولائی. آپ میرے سید ہیں, آپ میرے مولا ہیں. میں بات دیگر انبیاء کی کر رہا ہوں, کوئی کعبے میں نہیں آیا. اب قیامت تک کوئی اور آ نہیں سکتا. پروردگار بہلول پر میں یہ شیعہ سنی مسلمان رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کر رہے ہیں سوال نہیں. جب کوئی کعبے میں نبی نہیں آیا, اب میں کلیجہ رکھنے لگا ہوں, خدا کی قسم کلیجہ رکھنے لگا ہوں. تو پھر علی علیہ السلام نے کیا کارنامہ کیا کہ تو نے اپنا گھر ہی دے دیا. آنکھیں کھول کے قرآن پڑھ. جب میرا حبیب یتیم رہ گیا تھا نا, اس وقت ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ نے ایک اعلان کیا تھا, خبردار جو محمد کو پناہ دے گا ہم وہ گھر جلا دیں گے, جو محمد کو پناہ دے گا ہم وہ سر اتار دیں گے. ایک اعلان ابو جہلوں نے کیا جس کے ضمیر پر ابو طالب کے احسان ہے, وہ بندہ بولے نہیں تو سارے چپ رہے. ایک اعلان ابو جہل نے کیا, ایک اعلان علم کے باپ نے کیا. علی کے پاک بابا نے تلوار اتاری, ایک ہاتھ میں کعبے کا پاکیزہ سنجید پکڑی, ایک ہاتھ میں تلوار لہرا کر علی کے پاک بابا نے اعلان کیا آ میرے محمد, آ میرے سید, میرا گھر حاضر ہے. میں دیکھتا ہوں مکہ کی زمین پر ماں نے کون سا سورما بیٹا پیدا کیا ہے جو ابو طالب کی تلوار کا سامنا کرے. رب محمد کی قسم زمین پر اعلان ابو طالب نے کیا, عرش پہ اعلان میرے مالک نے کیا. الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ابو طالب تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے, میں تیرے علی کو اپنا گھر. ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے